ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں 3 بڑے چیلنجز ہیں. سیاست ہے، معیشت ہے، سیکیورٹی ہے. سیاسی کھینچا تانی پہ بہت بات ہوتی ہے، روز بات ہوتی ہے، کل ہم نے بھی کی تھی. آج کے پروگرام میں ہماری توجہ رہے گی سیکیورٹی چیلنج پہ، جس میں ہم بات کریں گے کہ پچھلا سال 2024 رپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پچھلے 9 برسوں کا بدترین سال تھا سیکیورٹی لحاظ سے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے 2 بڑا چیلنج خیبر پختونخوا بلوچستان میں بن کے ابھرے ہیں. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ہی پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ، جہاں پر گینگز، کرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ تھانے کے اندر بھی جا کر لوگوں کو بھون دیا جاتا ہے اور پولیس بے بس تماشائی رہتی ہے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کا پہلا حصہ ہماری جو کمائی، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی معاملات کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال جولائی میں آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے لیا $7 بلین کا. 3 سال کا یہ پروگرام ہے. اس کے تحت بڑی کڑی شرائط ہیں. آج پرائم منسٹر کراچی میں تھے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی گئے. وہاں پہ انہوں نے انویسٹر سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم مشکل دور سے نکل آئے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہو رہا ہے. شرح سود یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں. افراط زر کی شرح یعنی کہ مہنگائی وہ بھی نیچے آ رہی ہے. اور ہمیں اسی ڈگر پر اگر ہم چلتے رہے تو بہتری آئے گی. انہوں نے ریمائنڈ کرایا انویسٹرز کو کہ ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں. گورنمنٹ پر ایک جو بڑا دباؤ ہے وہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخراجات آپ کم کریں. ہماری وفاقی حکومت کے اتنے بیجا اختیارات ہوتے ہیں کروڑوں اربوں میں. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ انہیں آپ گھٹائیں. تو گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعلان کیا کہ کوئی 1.5 لاکھ ایسی اسامیاں ہیں وفاقی اداروں میں، محکموں میں جو خالی ہیں اور انہیں اب پر نہیں کیا جائے گا. یہ اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں. انہوں نے اس کا کیا جواز دیا، سن لیتے ہیں. پچھلے 10 سال میں 6 ٹریلین روپے کا لاس ہوا ہے ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر. ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ، یہ بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آ کے کہتا ہے جی 30 سال تو ساری کوئی کارکردگی نہیں سی، بٹ ہمیں 1 سال اور دے دیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں کہ ہاؤ دے ٹرائی ٹو کنونس ایوری ون کہ یس وی ہیونٹ بین ڈیلیورنگ فار دا لاسٹ ڈیکیڈس، بٹ جسٹ گیو اس 1 more year اینڈ وی آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. We are not willing to do that. ایک موقع اور دیں تو بس سب سیٹ ہو جائے گا. سر اس سال چھوڑ دیں، اس سال ایگزامشن دے دیں، اگلے سال دیکھیں گے. سر جی میں مسجد دی دیوار دے ہاتھ رکھ کے قسم کھاندا ہوں. تو وزیر خزانہ صاحب نے جیسے کہا کہ اس دفعہ بالکل کوئی چھوٹ نہیں ملے گی. اور ہم پہ بیسکلی جو انہوں نے بات نہیں کی وہ یہ کہ آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہے، پریشر بہت ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ ہماری حکومت کا بظاہر اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے اس کام میں آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے 6 ماہ کے دوران بھی کئی وفاقی ادارے ایک دوسرے میں ضم ہوں گے، ڈپارٹمنٹ ضم ہوں گے اور کوشش ہوگا کہ جو گورنمنٹ کا ویسٹ ہے وہ ختم کیا جائے. تو کیا یہ بظاہر ایک مچ نیڈڈ ریفارم ہے؟ کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا بھی یا نہیں پڑے گا؟ اور گورنمنٹ کی جو اپنی ایک بیوروکریٹس کی جو اپنی ایک عیاشی والی لائف سٹائل ہوتی ہے، حکمران اشرافیہ سمجھ لیں، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، صرف بیوروکریسی نہیں، اس میں جرنیل بھی ہیں، ایم پی ایم این ایز وغیرہ بھی ہیں اور ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، کنسلٹنٹس بھی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے. یہ سب ملا جناب جو وائٹ کالر ہے ہمارا وہ کتنا لگژریس لائف سٹائل میں رہتا ہے، اس سے وہ دیکھیں گے یا نہیں. تھوڑا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیصر بنگالی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایمیننٹ اکانومسٹ ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں. وہ پچھلے سال تک گورنمنٹ کی یہ جو ریفارمز ہو رہی ہیں، مختلف کمیٹیاں ہیں، آسٹیریٹی کمیٹی ہے، رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے، ایکسپینڈیچر کمیٹی ہے، اس میں بھی وہ تھوڑے انوالو تھے. پھر انہوں نے کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے کہ بظاہر دیکھنے میں یہ جو اسٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کی، یہ خالی تھیں، نو بڈی از گیٹنگ فائرڈ.
کیا یہ درست سمت میں قدم ہے؟ جی، یہ کہتے ہیں کہ یہ سال سے زیادہ ویکنٹ رہی ہے پوزیشن، اور جب میں اس کمیٹی میں ممبر تھا ریزگنیشن سے پہلے اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اگر سال بھر سے ان کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ لاجک تو صحیح ہے، لیکن میرا اس وقت یہ تھا کہ آپ یہ ساری پوزیشنز جو ہیں گریڈ 1 to 5 کی ہے، بہت سارے ایسے پوزیشنز ہیں ہائر پوزیشنز ان گریڈ 20, 21, 22. there are director generals and additional director generals جو بہت واضح طور پہ سپرفلوئس نظر آتے ہیں. اور میں نے مثال بھی دیا پاکستان پوسٹ کا، جہاں پر ایک ڈی جی اور جو 22 گریڈ میں ہے، اور 9 ایڈیشنل ڈی جیز ہیں 21 گریڈ میں، اور پوسٹ آفس کا کام کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے. اس طرح بڑے مثالیں ہیں. تو وہاں کہیں کٹوتی نہیں ہوئی ہے. گریڈ 20, 21, 22 سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز، ڈائریکٹر جنرلز میں یہاں کوئی کٹوتی تھی. میرا یہ کہنا تھا اس وقت کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہائر اینڈ پہ بھی کریں. مجھے کہا گیا کہ آپ کی پوائنٹ نوٹ کر لیا گیا ہے. انفیکٹ دیٹ واز دا رسپانس آئی گاٹ وتھ ایوری تھنگ آئی سیڈ. جو بھی میں کہتا تھا وہ کہتے تھے یہ نوٹ کر لیا گیا ہے. تو مطلب گورنمنٹ کو پتا تو ہے نا کہ اسے کرنا کیا ہے، لیکن وہ ریلکٹنٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم باٹم اپ شروع کریں، ہم ٹاپ ڈاؤن نہ آئیں. جی، یہ بیسیکلی پبلک ریلیشنز ایکسرسائز ہے. یہ کہنا کہ جی 1.5 لاکھ پوزیشنز ہم کم کر رہے ہیں، بڑی حکومت کی بچت ہوگی. یہ سارے لو پیڈ امپلائیز ہیں، اس کا ان کے سیلریز کا ٹوٹل بھی نکال لے تو بہت نہیں آئے گا. اگر ہائر اینڈ پہ جو پوزیشنز ہیں وہ 1.5 لاکھ کے بجائے 15,000 کم کرے شاید زیادہ بچت ہوگی. لیکن 900 ارب روپے کا اسٹیمیٹ دیا ہے کہ 900 ارب روپے کی بچت ہوگی سالانہ. یہ نمبر تو انہوں نے دے دیا، جب بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک صرف پریس کانفرنس ہے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. جب رپورٹ آئے گی تو ہم اس کو اینالائز کریں گے، ڈیٹیلز میں دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جب یہ محمد اورنگزیب صاحب کا ہم کلپ بھی چلا رہے تھے اور اس کی پریس کانفرنس بھی اب دیکھیں تو کافی واضح ہے کہ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یار بیوروکریسی کی طرف سے بھی بہت پریشر آتا ہے. یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ ہمیں ایک اور موقع دے دیں. جو انیفیشینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو دہائیوں سے انیفیشینٹ ہیں، لیکن اگر آپ ایک اور سال دے دیں تو پتہ نہیں شاید جادو کی چھڑی کی وجہ سے ایفیشینٹ ہو جائیں گی. کس حد تک جو سینئر بیوروکریسی ہے جن کے طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، کتنے پاورفل ہیں اور کس حد تک اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک کرٹیکل سوال ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ سینئر لیولز پر کٹس آنے چاہیے. جی دیکھیں، میں جب تک تھا وہاں پر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو بیوروکریسی ہے، 5 یا 6 ویری سینئر سول سرونٹ سیکرٹریز آف ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی طرف سے کوئی نہیں تھی ریزسٹنس. اوکے، جو ریزسٹنس آئی ہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ سے آئی ہے. یہ مختلف منسٹروں کے، مختلف ایم این ایز کے مختلف فیوریٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ بیسیکلی وہاں سے آیا ہے. یہ اٹس اے پولیٹیکل فٹ ڈریگنگ. I don't see it as a bureaucratic foot dragging. اگر پولیٹیکل اس وقت دیکھیں حالات اتنے خراب ہے اور اتنا پریشر ہے اکانومی پہ اور ملک کی سیاست پہ بھی، کہ اگر پولیٹیکل لیول پہ کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے بند کرنا ہے تو وہ کر دیں گے بند. لوگ شور تو مچائیں گے. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے کہتے تھے کہ ہمیں 1 سال دے دیں. میں بھی ادھر موجود ہوتا تھا. کہتے تھے ہاں ہم مانتے ہیں کہ 15 سال میں تو کوئی کام نہیں کیا، اب 1 سال اور دے دیں. یہ مزاخیز بات تھی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کتنے ادارے ہیں جو انہوں نے بند کیے ہیں اور جہاں انہوں نے اس پلی کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ چلو 1 سال اور دے دیں. یہ جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو میں ڈھونڈتا رہا اس رپورٹ میں کہ 1.5 لاکھ ملازمین تو خیر جا رہے ہیں اور کوئی 43 ڈویژنز اور وزارتیں ہیں، ان کو بھی دبلا پتلا کرنے کی ترکیب کی جا رہی ہے. اوور لیپنگ کا جو ایشو ہے اس پہ میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد
جو محکمے صوبوں کو شفٹ کر دیے گئے وہ شفٹ کر دیے گئے, مرکز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے پرانے جو برتن یا جہیز ہے اس کی طرح کچھ محکمے جس میں تعلیم اور صحت ویت بھی شامل ہیں ان سب کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. تو اس اوور لیپنگ پہ بھی اگر ہاتھ ڈالا جاتا تو کچھ فرق پڑ سکتا تھا. امیڈیٹلی آفٹر 18th امینڈمنٹ جو گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت, انہوں نے ایک ایکسرسائز کی اینڈ آئیڈینٹیفائی کیا 17 ڈویژنز جو ڈیوالو ہو جائے گی صوبوں کو. یہ نہیں ہو پایا. میں نے جو ایکسرسائز کی ہے اور میں نے بھی ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے پرائم منسٹر کو آفٹر مائی ریزگنیشن, میں نے بھی 17 ڈپارٹمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے which are not exactly what the People's Party recommended or the People's Party government recommended, but it comes to close. اور اس کے ساتھ میں نے 60 ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو آؤٹ رائٹ بند ہو جانے چاہیے. اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن میں نے کوئی اپنے دفتر میں یا گھر میں بیٹھ کے نہیں کی ہے, میں نے ان تمام سیکٹرز میں جو کی لوگ ہیں جو سول سرونٹس بھی ہے ریلیٹڈ ان سے بات کر کے کیا ہے. سو 17 ڈویژنز اینڈ 60 اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں نے ریکمینڈ کیا ہے اور وہ میں نے پرائم منسٹر کو بھیج دیا تھا بعد میں, جس کو انہوں نے نوٹ کر لیا. سر ٹھیک ہے نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ ندیم الحق صاحب کی, پائیڈ والے جو ہیں ہمارے اسلام آباد میں جو تھنک ٹینک ہے, ان کا کہنا ہے کہ صرف کیپٹل کے اندر کوئی 150 ٹریننگ اکیڈمیز ہیں جن کی اپنی عمارتیں ہیں, ان کے اپنے ملازمین ہیں, رہائش گاہیں ہیں جو سپوزلی ٹریننگ کرتی ہیں سرکاری ملازمین کی. ان کا کوئی جواز بنتا ہے؟ نہیں, کوئی جواز نہیں بنتا. اس طرح بہت ہے, پاپولیشن کے حوالے سے ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں, دیر از اے آرگنائزیشن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کال پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کارپوریشن. At the same time, there is another one called Pakistan Gems and Jewellery Development Authority. ایک کارپوریشن بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, لیکن میرا اس وقت ویو یہ تھا, and I argued for it, کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنانے سے کوئی شعبہ نہیں پروڈکشن یا ایکسپورٹ شروع کرتا. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو صرف ایک بیوروکریسی کریٹ کرتا ہے. بیسیکلی تو میکرو اکنامک پالیسی اور ٹیکس پالیسی اور یہ سارے ہیں جس سے انڈسٹریل انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ بنتا ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں بنتا. تو اس طرح کے آپ کو بے شمار ملیں گے. 60 تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پائٹ نے اچھا کام کیا ہے. پائٹ کی رپورٹ بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھا آئیڈینٹیفائی انہوں نے کیا ہے, اور بہت سارے ایسے ملتے ہیں. اچھا جی جی دیکھیں, 2 لیول پہ. ایک تو یہ کہ ایک ادارہ شاید یوزفل ہے. فار ایگزامپل پاکستان پوسٹ از یوزفل. پاکستان پوسٹ کو ہم ابالش نہیں کر سکتے, لیکن جو 9 ایڈیشنل ڈی جی بیٹھے ہیں اس میں سے 8 کو تو بند کر سکتے ہیں نا, کیونکہ میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ 9 کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیسے ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل پریشر آتا ہے, ان دا سینس کہ بیوروکریسی سائڈ پریشر نہیں آتا, لیکن یہ وسعت صاحب ہیں, ایم این اے ہیں, ان کی ایک من پسند ڈپارٹمنٹ ہے, من پسند ڈی جے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے. ورنہ پھر وزارتیں اور وزیر مملکت بھی تو کم ہوں گے نا. یہ بھی چلے, وہ الگ بات ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, اور ایک حقیقت ہے, اچھا لگے یا برا لگے, کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت لیڈنگ رول ہوتا ہے. اب جیسے کہ ابھی جو آئی پی پیز کی جو نیگوسیشنز چلی ہیں وہ حکومت نے نہیں کی ایز سچ, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی کر رہی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا انلیگل ڈالر ٹریڈ پر, جس کے کچھ بینیفٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ بھی واز لیڈ, انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. تو اگر پولیٹیکل پریشر آتا ہے کہ یار دیکھیں یہ ہم نہیں چاہ رہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ریموو کیا جائے, تو کیا اوپر سے نہیں آیا جا سکتا؟ آئی مین ان دا سینس کہ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے میرے میں بھی, کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو اس حد تک, لیکن ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو یہاں پر کوئی ایسا ایف سی ٹائپ چیز نہیں ہو سکتی کہ یار دیکھیں ہم نے اب بول دیا ہے کہ بھائی ان کو آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ آخر کار یہ حکومت بھی تو ان کے بلبوتے پہ ہی کھڑی ہوئی ہے نا ایک طرح سے. جی دیکھیں, while I was in the committee, کوئی ایسا اندازہ نہیں ہوا کہ کہیں سے
किसी किस्म का प्रेशर आ रहा हो वन वे और दी अदर ओके फौर या आगे, उस वक्त तक तो नहीं था। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कुछ पहले जो काम किया है उसमें, ये जो डिफेंस के कई बजट आइटम्स हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में और डिविजन्स में हिडन है, तो अगर वो डिवीज़न अबॉलिश कर दें तो वो उस हेड का और बजट का क्या होगा, आई थिंक वो गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको कोई सिक्योरिटी रिलेटेड है तो हम उसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो, जिसको मैं कहता हूँ नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है, जिसका मुल्क की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ नहीं है, वो तो बंद हो सकता है। लेकिन वो हुकूमत को डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएट करके करना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि कहीं से पीछे से आए कि भाई इसको तो आप बंद न करें क्योंकि इसमें हमारा एक एलिमेंट है, वो कहा जाएगा। दैट विल हैव टू बी मैनेज्ड। बेसिकली वी नीड अ कमिटमेंट टू स्केल डाउन द गवर्नमेंट। वो कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आती है। आप देखें कि व्हाइल द राइट साइजिंग कमिटी इज मीटिंग and giving its proposals, and the chairperson of this committee is making a sort of engaging in bravado in the news conference, 3 इदारे हैं जिसको ट्राइफुरकेट किया गया। Civil Aviation Authority has now been broken up into 3 parts. NEPRA has been broken up into 3 corporations. Maritime Authority बनाई जा रही है जबकि मैरीटाइम डिवीजन ऑलरेडी है। तो एक तरफ तो ये कह रहे जी हम राइट साइजिंग करेंगे, इतने निकालेंगे एम्प्लॉईज और इतने को मर्ज करेंगे और बंद करेंगे, और दूसरी तरफ आप नई अथॉरिटीज़ खोले जा रहे हैं। ऑल दीज अथॉरिटीज़ आर एक्सपेंसिव बिकॉज उनका एक ऑटोनोमस स्टेटस होता है और वो गवर्नमेंट के रेगुलर सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी होती है, बाकी पर्क्स भी होते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आता कि हुकूमत अखराजात कम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। और इवन वाइल वी आर टॉकिंग दिस ईयर ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन एग्जीक्यूटिव अलाउंस and so on and so forth. So I don't see any commitment to reducing expenditures. ये सारा public relations exercise हो रहा है। डॉक्टर साहब दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत गल गए। नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट के अपने एक्शंस में, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं। ज़रा नहीं देखें, अब मैं सिर्फ इसमें इस चीज़ का इजाफा करूँगा कि बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो औरंगज़ेब साहब का अगेन वही जो टॉप जजेस और सेलेक्ट ब्यूरोक्रेट्स की सारी बातें वो सवाल अवॉइड किया जाता है। और राइट साइजिंग इन द जुडिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन में भी जाहिर है कि बात नहीं की जाती। मैंने जो एक्चुअली सवाल था कैसर साहब से, शायद मैंने उसको सही तरह बयान नहीं किया कि जब हम देख रहे हैं कि आईपीपी नेगोशिएशंस और इन सारी चीज़ों में स्टेट एजेंसीज़ का एक किरदार है, तो इवन पुश कम्स टू शव, अगर गवर्नमेंट की राइट साइजिंग में भी कोई किरदार आ जाए तो फिर सही है। लेकिन फिर वो मेरा ख्याल है कि शायद बात आ जाती है कि फिर हमारी राइट साइजिंग तो नहीं होगी। हर कोई अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है ना कि जी मेरे डोमेन में ना आए, बाकी उधर जाके देख लो। आप इनकी राइट जो सबसे ज़्यादा यतीम होंगे वो जाएंगे। और जो बात खुल के सामने आई वो ये कि ये नीचे वाले जो है ना वो टारगेट हो रहे हैं, ऊपर वाले अपना इंटरेस्ट सिक्योर। ये तो यार हर जगह होता है, बंदे कत्ल हो जाते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं तो कांस्टेबल सिपाही वो रगड़े जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रगड़े जाते हैं। तो ये कोई यानी ये राइट साइजिंग नहीं, ये रॉन्ग साइजिंग है, आप ये कह रहे हैं। रॉन्ग साइजिंग है बिल्कुल, रिट्रेंचमेंट कह, हाँ ठीक है, रॉन्ग साइजिंग कह लें। चलें ठीक है, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा मुल्क के सिक्योरिटी के हालात की बात करेंगे। हमारे 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो खूनरेज़ी जारी है, अगर आप हमारा मीडिया देखें तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा एक तरह से आधा मुल्क जो है उसमें हालात कितने गंभीर हैं। ताज़ा जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इदारा है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ इस्लामाबाद में, उन्होंने 2024 की जो एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट शाया की, उसके मुताबिक पिछले साल मुल्क में कोई 444 टेरर अटैक्स हुए, बेशतर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थे। और उन्होंने जब इनको कंपेयर किया पिछले 10 साल से, तो पता ये चला कि 9 साल के दौरान ये सबसे ज़्यादा बदतरीन दहशत गर्दी है जो हमारे मुल्क में
دیکھنے میں آئی. سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہیں اور انجریز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تھیں, اس کے بعد بلوچستان میں. کل ملا کر انہوں نے بتایا کہ 2546 یعنی کہ 2500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جو ہے اس دہشت گردی کی نظر ہوئیں. اس میں انجریز بھی تھیں اور ڈیتھس بھی تھیں, اس میں سویلین بھی شامل تھے, سیکیورٹی پرسنل بھی, اور جو اٹیکرز ہیں وہ بھی مارے گئے. آج کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ضلع ہے خزدار, جہاں کا علاقہ ہے زیری, وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اسے انہوں نے کارڈن آف کیا, وہاں پر چیک پوسٹ بنائی, مساجد سے لاؤڈ سپیکر سے انہوں نے اعلانات کیے کہ یہ جو قصبہ ہے یہ ہمارے قبضے میں ہے. کئی گھنٹے تک وہ وہاں پہ دندناتے رہے. یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا جو آج بعد دوپہر سامنے آیا. جو ارلی رپورٹ سامنے آئیں اس میں 60 سے 70 آرمڈ لوگ تھے جو 4 گاڑیوں میں سوار ہو کر وہاں پر آئے. انہوں نے لیویز کے ایک اسٹیشن پر حملہ کیا, ایک بینک کو لوٹا, اور پھر کئی گھنٹے تک وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے. بعد میں پاکستانی آرمی کے ٹروپس کو موبلائز کیا گیا اور انہوں نے جا کر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا. یہ وہ کارروائی ہے جو پچھلے سال ہم نے کئی بار دیکھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہ پہاڑوں سے یہ مسلح لوگ اتر آتے ہیں. ان کا انٹینٹ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک علاقے پر قبضہ کریں, پہاڑوں پہ اپنے مورچے بنائیں, لاؤڈ سپیکرز سے اعلان کریں, ویڈیوز بنائیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ علاقے ہمارے کنٹرول میں ہیں, لیکن پھر انہیں پاکستانی آرمی آ کر وہاں سے پش بیک کر دیا. آمین, دیکھیں ایک تو یہ ہے لارجلی سائیکولوجیکل آپریشن, ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں جیسے ٹپکل گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ علاقے میں قبضہ کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کی ویڈیوز بتانا ہوتا ہے کہ ہم جب چاہیں آ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں, میسیج دینا ہوتا ہے. اینڈ دین آف کورس ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی اس میں آتا ہے, اور وہ ہے فنڈنگ, جیسے کہ بینک کی لوٹنگ, کیونکہ آپ کو ان کارروائیوں کے لیے ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو میک منی آف اٹ. اب بلوچستان میں جو اپروچ ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ ہے فائر فائٹنگ کی. جس طرح کی ٹرین ہے اور جس طرح کی ہے, تو ایک لارج اسکیل آپریشن, اور آپ کو پتہ ہے کہ لارج اسکیل آپریشن کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی اس میں کیجویلٹیز ہوتی ہیں, اور سویلین کیجویلٹیز اور کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ پھر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کون دوست ہے, کون دشمن ہے, کون نیوٹرل ہے. اور کیونکہ لوگ ایلینیٹڈ ہیں, آپ ان کی مدد اس طرح نہیں لے سکتے جس طرح آپ کو لینی چاہیے. تو دونوں کیسز میں آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی, ادھر بی ایل اے یا اس سے جڑی تنظیمیں, بارڈر آپ کا افغانستان ہے, دونوں کا آنا جانا وہاں سے ہے, سپورٹ بھی ان کو سرحد پار سے مل رہی ہے. ایران بھی ہے, افغانستان بھی, اور افغانستان ایک ہاسٹائل اسٹیٹ ہے, لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ, رائٹ. اچھا, وہاں پر بھی آپ کے پاس آپ نے کئی اسٹریٹجیز استعمال کی ہیں, ٹو بی فیئر, ٹھیک ہے. آپ نے انگیج کرنے کی بھی کوشش کی ہے, وہ ناکام رہا ہے. آپ نے ان کی سیلف انٹرسٹ کو بھی اپیل کیا ہے کہ بھائی آپ کی ساری تجارت یہاں سے جاتی ہے, وہ بھی ناکام رہا ہے. یہ ہے کہ ایڈیولوجیکل اور ایک ایکسپینشنسٹ رجیم, ٹی ٹی پی اور یہ مور اور لیس دا سیم تھنگ. پھر آپ کے پاس بچا کیا جس کو آپ کہتے ہیں کائنیٹک آپریشنس, کہ بھائی یہاں پر حملہ ہوگا, وہ ہم وہاں پر بمباری کریں گے. یہ کس حد تک ڈیٹیرنس ہے مجھے نہیں پتا. تو آنیسٹلی جب آپ پالیسی کی جو آپشنز ہوتے ہیں سامنے رکھتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی پالیسی ان پر افیکٹو نہیں ثابت ہو رہی. آئی ڈونٹ نو, دیکھیں ہمیں پہلے تو ماننا پڑے گا کہ ہماری اپنی پالیسی کس طرح ہمارے وہ تو مان لیا. جب 2021 میں جب کابل میں, ویسے ہماری کوئی پالیسی ہے, ہماری پالیسی تھی, ہم کابل میں ان کو واپس لے کر آئے, ہمارے یہاں خوشیاں منائی گئیں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب آن دا گراؤنڈ جب بھی لوگوں سے بات کی تو وہ بہت پریشان تھے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. اور جو لوگوں کا جو اپنا کنسرن ہے وہ سچ ثابت ہوا, ہماری پالیسی جو ہے وہ ہمیں گلے پڑی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 9 ایئر کا ہائیسٹ ڈیتھ ٹول آیا ہے آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2021 کے بعد وہاں پہ جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اس نے آپ کے ان 2 صوبوں کو ہلا کر رکھ دیا. اور میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں میں بھی دیکھیں, ایک تو تھا نا پبلک رسپانس, غلامی کی زنجیریں توڑ دیں, اور پھر سیکورٹمنٹ سے بھی ایک آیا تھا. میں کافی لوگوں سے بات ہوئی تھی جو اس وقت حاضر سروس تھے, اور وہ کھل کے یہ بات نہیں کر رہے تھے. دے ور لائک کہ یار دس از ورینگ اس لیے کہ ہمارا ان کو دیکھیں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنی جلدی اشرف غنی کی رجیم. بھائی جان, پچھلے 70 سال میں کیا پاکستان کسی ایک دن افغان مائنڈ سمجھا ہے؟
خیر کیا افغان مائنڈ سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل سمجھا جا سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں نہیں I mean اگر آپ نے یہاں سے آنا ہے تو پھر اس لیے کہ آپ اپنے ہمسایوں کو پہیے لگا کے دھکیل تو نہیں سکتے, انہی کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے مائنڈ کو سمجھنا پڑے گا نا آپ کو. یہ کوئی برٹش یا امریکن امپیریلزم تو نہیں ہے کہ آئے اور بھاگ گئے, ہمیں تو رہنا ہے یار یہاں. بالکل ہے, اور لیکن یہ بھی آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ تسلیم کریں کہ 1945 سے لے کے اب تک اگر کوئی اسٹیٹ آپ سے کنسسٹنٹلی ہاسٹائل رہی ہے تو دس ہیز بین افغانستان. یہ ون وے ٹکٹ نہیں ہوتا. نہیں سر, ون وے ٹکٹ کی میں بات ہی نہیں کر رہا, اس سائڈ کی ہماری سائڈ کی ٹکٹ کی تو ہم نے بات کر لی ہے, ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے, ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا. میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا کہ میں کین ناٹ لک ایٹ اونلی ون سائڈ آف دی پکچر. چلیں یہ ڈیبیٹ ہمارے سیکیورٹی معاملات پر یہ ہم آئندہ بھی کریں گے. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, واپس آئیں گے تو ذرا یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سیکیورٹی کے حالات کیسے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو اور ریاستی رٹ اور دہشت گردی وغیرہ کی گفتگو کر رہے تھے. یہ جو ریاستی رٹ کا اصطلاح ہے نا, یہ سنتے سنتے کم از کم میرے کان پک گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں تو میں نے یہ پرندہ دیکھا تھا, اس کے بعد سے کئی اشروں سے میں اس پرندے کی تلاش میں ہوں کہ یہ گیا کہاں ہے. ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا شمالی سندھ کے بعض حصے ہیں, وہاں کئی دہائیوں سے مختلف شکلوں میں ریاستی رٹ کو سنجیدہ چیلنجز درپیش رہے ہیں اور اب بھی ہیں. مگر جب ہم دھیان سے خوردبین لگا کے اگر دیکھیں تو ریاستی رٹ اور گورنرز کا بحران اداروں اور سماج کی جڑوں میں ہر جانب ہمیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. جس کا جہاں زور چل رہا ہے, جس کی گویا رٹ چل رہی ہے, وہ وہاں سب سے پہلے ریاستی رٹ کو پاؤں تلے روند رہا ہے. اس بابت جو تازہ ترین مثال بدامنی کے لیے دی گئی ہے وہ کسی پہلے سے بدنام علاقے کی نہیں ہے, بلکہ پنجاب سے اڑتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے 2 دن پہلے. پنجاب جس کی حکومت اکثر دیگر صوبوں کو تانا دیتی ہے کہ گورننس دیکھنی ہوئے تو ساڑھے پنجاب وچ آؤ. خبر یہ ہے کہ 6 جنوری کو یعنی 2 دن پہلے صبح کے لگ بھگ 5 بجے کم از کم 8 مسلح افراد فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا کے علاقے تھانہ صدر کے اندر کود گئے اور وہاں کے لاک اپ میں نظر بند 3 افراد کو اندھا دھند فائرنگ کر کے مار ڈالا. ملزموں کا جو چوتھا ساتھی تھا وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد ملزم اطمینان سے فرار ہو گئے. جو قیدی ہلاک ہوئے ان پر بھی اپنے حریفوں کے 3 افراد کو پچھلے سال دن دہاڑے قتل کرنے کا الزام تھا اور پولیس ان سے تفتیش کر رہی تھی. اور پولیس نے ان تینوں کو, چونکہ ان کی دشمنیاں ہیں برادری کی سطح پہ, تو پولیس نے کہا کہ جی ان کی جانیں جو ہیں اگر انہیں تھانہ سٹی میں رکھیں گے تو غیر محفوظ ہیں, تو بالکل برابر کا جو تھانہ صدر تھا جس کی دیوار ملتی ہے وہاں انہیں منتقل کر دیا گیا تاکہ ہم ان کی زیادہ بہتر حفاظت کر سکیں. کہا جاتا ہے کہ جہاں ان تینوں قیدیوں کو رکھا گیا تھانہ صدر, اس کی نفری ہے 64, لیکن جب یہ حملہ ہوا ہے تو وہاں صرف 4 اہلکار موجود تھے اور ان میں سے صرف ایک اس لاک اپ کی سنتری گیری کر رہا تھا جہاں یہ تینوں ملزم موجود تھے. پنجاب پولیس نے آئی جی لیول پہ 3 رکنی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے, مگر پولیس نے, عجیب بات ہے کہ مقتولین کے ورثہ کی بجائے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے. اس پہ مقتولین کے ورثہ کو ظاہر ہے کہ اعتراض ہے. تاندلیاں والا پولیس کے ایک اہلکار نے, بی بی سی نے بڑی اچھی رپورٹ دی ہے, بی بی سی اردو نے, اس نے جو پولیس اہلکار ہے اس نے بتایا کہ مسلح افراد تھانہ سٹی کی دیوار پھاند کے تھانہ صدر میں داخل ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے تھانے کے کمروں اور اسلحہ خانے والا جو کمرہ ہے اس کو تالے لگائے, پھر محرر کے کمرے میں گھس کے فائرنگ کی جہاں 2 بیچارے اہلکار موجود تھے تو وہ وہاں سے نکل لیے ریس ہو گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اطمینان سے لاک اپ توڑ کے اپنا کام انجام دیا اور اپنے حریفوں کا کام تمام کر دیا. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلح حملہ آوروں کو پیشگی پتہ تھا کہ تھانے میں اس وقت کتنی نفری موجود ہے اور کیمرے صرف تھانے کے داخلی گیٹ پہ ہی لگے ہوئے ہیں.
जिन मुलजिमों को लॉकअप में कत्ल किया गया उन्हें साथ वाले थाना सिटी से यहाँ मुंतकिल किया गया, मगर रोज़नामचे में उनकी गिरफ्तारी का इंदराज हमें नहीं मिलता। ये रिपोर्ट में कहा गया है। हलाक होने वालों का ताल्लुक़ सुखेरा बिरादरी से है और हमला आवरों का ताल्लुक़ खरल बिरादरी से है, और उनकी दुश्मनी कहा यह जा रहा है कि 3 साल पहले खेतों में पानी देने के ट्यूबवेल के झगड़े से शुरू हुई थी। अब तक दोनों तरफ के 8 लोग मारे जा चुके हैं। ये तो है भाई साहब एक रिपोर्ट। जी हाँ जी, कुछ कहना है? नहीं, ये मेरा मतलब ख्याल है आप कि- बताएं, आप बताएं। फिल्मी कहानी है मतलब है ये, मुझे तो इसमें पढ़ के ये गवर्नेंस और रेट का मसला है ना। हाँ, रिट का ही मसला है, और बज़ाहिर ये लगता है कि कि इन लोगों को बिल्कुल बनाकर वहाँ बिठाया गया था और अगलों को कहा गया कि जी आके अपना आप हिसाब बिल्कुल बराबर कर लो। जितनी नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है उससे तो यही है कि रेट ऑफ द स्टेट क्या है। और ये कहीं बहुत ही कोई दूर उफ्तादा इलाके में नहीं हुआ है, ये आपका जो इलाका है वो फैसलाबाद फैसलाबाद है। वाला। और नहीं अमीन, आप ये चेक करें ना कि पहले वो गेट से दाखिल होने की कोशिश की, फ्रंट गेट से। जब वो पता लगा कि लॉक है तो फिर सीढ़ी लगाई, सीढ़ी से थाने की छत पर, फिर छत से नीचे, तो मतलब पूरा एक थाने की सीढ़ी से दूसरी थाने में कूदे, दूसरी थाने की में कूदे। और ये जो था, अब मुझे पता नहीं अब आपने इसका जिक्र किया है या नहीं किया है, कि उनको दूसरे थाने में शिफ्ट किया था क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी, ऐसा ही और हाई सिक्योरिटी आपने चेक किया, और हाई सिक्योरिटी में 3 बंदे मामूर थे। एक बेचारे वहाँ पर पुलिस अफसर वहाँ पर थे, आई थिंक उनका नाम अब यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, कामरान आदिल, और या नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की जब उसने देखा कि मुसल्लह अफराद दाखिल हो गए, ठीक ठाक किस्म के हथियार थे, लेकिन फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स फायर शुरू हुई। और अच्छा, एक पुलिस, पंजाब पुलिस की टेक्निक मैंने सुनी है, हो सकता है दूसरे सूबों में भी हो, जहाँ इस तरह की बरादरियों की लड़ाई होती, मतलब सेंट्रल पंजाब में आपको मुस्तकिल बहुत सारे इलाकों में जीती जागती पंजाबी फिल्में जो है ना, वो सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के ज़माने की लिविंग फिल्में जो हैं वो चल रही होती हैं। वहाँ कई ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने गांव छोड़ा अपने बच्चों के समेत, और वो शहरों में आके बस गए और उन बच्चों के साथ गार्ड्स चलते हैं, हालांकि उन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, जो दुश्मनी उनके पुरखे कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान इस तरह की वो ज़िंदगी गुजारी। पुलिस की टेक्निक ये होती है कि 2 हैं ना बरादरियाँ या गैंग्स, एक गैंग पे हाथ रख दिया, फलाना उथे है, उसने मुखबरी कर दी, वो उन्होंने जाके उसे उड़ा दिया, फिर उस गैंग को बता दिया फलाने 2 बंदे उथे हैं, तो वो आपस में लगे रहे। ये भी एक तरीका है। एक तो पुलिस मुकाबला होता है, दूसरे ये कि गैंगस्टर्स जो हैं उनको अगर आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे दें तो उससे भी खात्मा हो जाता है। ये भी जराइम को ख़त्म करने का एक तरीका ही समझिए, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, ये है, कई जगहों में देखा है। अच्छा, एक और बड़ा मज़ेदार जो केस है वो आया है इस साल के पहले दिन का। लाहौर का सब्ज़ाज़ार थाना है, उसमें कत्ल का एक मुकदमा दर्ज किया गया। इम्तियाज़ नामी एक शख्स ने उस्मान को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे जो साले साहब हैं, यानी मेरी बीवी के भाई, उन्हें आप मार दें। क्यों मार दें? कोई मकान दिया था, उन्होंने अपनी बीवी को तोहफे में, फिर कोई झगड़ा हो गया, उन्होंने मकान वापस मांगा, तो उन्होंने कहा मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगी। तो बहरहाल ये घरेलू झगड़ा था, तो उन्होंने एक उस्मान नामी शख्स जो है उसकी खिदमत हासिल की कि तू जाके मेरे साले को मार दे, और मुआवजे के तौर पे ज़ाहिर है मुआवजा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मुआवजे के तौर पे एक मोटरसाइकिल और उम्रे के 2 टिकटों का वादा किया। उम्रे के 2 टिकट, अब वो मिले नहीं मिले, लेकिन वो उस्मान जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया उसे। अच्छा, तो ये कत्ल का मुआवजा है, उम्रे के 2 टिकट और मोटरसाइकिल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बात कि हमें क्या बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है? मतलब वो अभी भी एक डायलॉग ये बता रहे थे किसी फिल्म का कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। हाँ, देखिए ये हमारा अब आप इसको एक तरह से पॉजिटिवली इस तरह देख सकते हैं कि चलें दीन और दुनिया को साथ साथ चला रहे हैं आप, ठीक है, एक ये। लेकिन जाहिर है कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आती है कि आप मतलब हमारे जो माज़रत के साथ दीन की तरफ हमारे जो अप्रोच है वो है रिचुअलिस्टिक,
کہ اچھا نمبرز گیم ہے, آپ نے کتنے عمرے کی, آپ نے کتنے حج کیے, آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, لیکن آپ کے جو اعمال ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق. اس کا خیال ہے عمرہ کر کے اسے یہ قتل معاف ہو جائے. نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ عمرے سے قتل معاف نہیں ہوتا, لوگ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حج پر جائیں تو آپ کو میٹر زیرو ہو جائے گا, پھر آپ نئے سرے سے قتل, فراڈ, چوری, ریپ کر سکتے ہیں, اور پھر اگر بہت زیادہ جب بل بن گیا تو آپ دوبارہ جا کے زیرو میٹر کرا دیں. تو یہ ہے وہ میتھمیٹیکل اپروچ ٹو ریلیجن. ہماری قوم کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ وہ آ جائیں. ہاں, آپ کو انشاءاللہ جب عمرہ کی ٹکٹ ملے گی آپ وہاں جا کے دعا کریں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر چلیں گے غزہ اور غرب اردن. ویلکم بیک. ویسے تو کئی دہائیوں سے مغربی کنارے میں فلسطینی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں اور ان کے کھیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے, بستیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, اور نئی اللیگل جوئش سیٹلمنٹس وہاں پر تواتر سے قائم کی جا رہی ہیں. لیکن جب سے حماس نے 7 اکتوبر 2023 پر حملہ کیا اسرائیل پر, تو اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 1,500 فلسطینی مغربی کنارے میں بھی مارے گئے ہیں. مغربی کنارے میں حماس نام کی کوئی تنظیم نہیں ہے, یہاں پر زیادہ فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول رہتا ہے. اور اب کیونکہ غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کی آڑ میں اب لگ رہا ہے کہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا وہاں پر اور سسٹینڈ اسرائیلی آپریشن دیکھنے کو ملے گا. حال میں اسرائیلی ملٹری نے ایک پلان بنایا ہے کہ آٹومیٹڈ ویپن سسٹمز, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور یہ ریموٹ کنٹرول ویپنری ہوتی ہے جو خود سلیکٹ کر کے فائر کرتی ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کا کافی دور ہوتا ہے. یہ جو غزہ کے ارد گرد جو دیوار تھی وہاں پر یہ ڈپلوائے ہوتی تھی, اب یہ ویسٹ بینک میں بھی ڈپلوائے ہونے والی ہیں تاکہ وہاں پر فلسطینیوں کی موومنٹ کو 100% کنٹرول کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں, جو الیگل جوئش سیٹلرز ہیں وہاں پر, جن کو پوری سپورٹ ہے اسرائیلی حکومت اور فوج کی, وہاں پر پوسٹر اور بینر اور بل بورڈ بھی لگا رہے ہیں, لا مستقبل فلسطین, مطلب کہ فلسطین کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کا فلسطین میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساتھ میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہیں غزہ میں ان خاندانوں کی جو وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں. مطلب کہ وہ ویسٹ بینک کے رہنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو فلسطین ہجرت کر رہے تھے, جو ہجرت کر رہے ہیں, مطلب یہاں سے چلو, مطلب کہ یہاں سے چلو, مطلب کہ جو ہم نے غزہ میں کیا ہے وہ عنقریب ہم آپ کے ساتھ بھی کرنے والے ہیں. اگر ہم صرف آج کی بات کریں تو آج ویسٹ بینک میں ایک ڈرون سٹرائک ہوئی طوباس میں, جس میں 2 بچے قتل کیے گئے, 10 سال کی عمر کے حمزہ اور 8 سال کی عمر کی ردال بشارت. اس حملے کے بعد اسرائیل نے وہاں پر جو ایمبولینسز پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی ان کو روکا گیا اور اعلان کیا کہ جی اصل میں ہم نے ایک ٹیررسٹ سیل کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. جب یہ خبر باہر آئی کہ اصل میں اس میں 2 بچے آئیں گے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اس پر تفتیش کریں گے, ہم اس پہ انکوائری لانچ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے. جن کو یہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ فلسطینی فائٹرز تھے جنہوں نے 1 یا 2 دن قبل ایک سیٹلرز کی بس پر فائرنگ کی کلکلیا میں, جس میں 3 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا اور 8 اسرائیلی زخمی ہوئے. جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر, جن کا نام بھی اسرائیل ہے, اسرائیل کاٹس, اس نے کہا کہ جی یہ ایک اعلان جنگ ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جنگ تو کئی دہائیوں سے چل رہی تھی اور اب ہم اس کا بہت سخت مقابلہ کریں گے. اور نیتن یاہو نے بھی اب آرڈر دے دیا ہے کہ وہاں پر مزید جنگی کارروائیاں کی جائیں. ہاریٹس جو اسرائیلی اخبار ہے اس کا میں ایک اداریہ پڑھ رہا تھا ابھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو سیٹلرز ویسٹ بینک میں ہیں وہ غزہ کو دیکھ کر ان کافی جیلس ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں اور وہ حکومت کو بھی اپیل کر رہے ہیں, اور حکومت میں ان کے جو الائز ہیں بین گویر اور بزازل سموٹرچ, کہ بالکل جس طرح رفح اور خان یونس کا حال کیا ہے اسی طرح ویسٹ بینک کے شہروں جنین اور نبلوس کا بھی یہی حال کرنا چاہیے تاکہ یہاں پر یہ سارے مکمل طور پر نکل جائیں. جیسے یہ اعلان کیا نیتن یاہو نے تو اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں جو ایک لحاظ سے ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے,
وہ کلکلیا میں فلسطینیوں کے گھروں اور بستیوں پر ان کے حملے شروع ہو گئے، گھروں کو آگ لگائی گئی، بستیوں کو آگ لگائی گئی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج بھی وہاں پر داخل ہو گئی اور پھر وہاں پر لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے لگے. جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ آپ دیکھتے ہیں. اچھا، جب بھی اسرائیلی سیٹلرز کوئی کارروائی کرتی ہیں تو اسرائیلی پولیس اور فوج کی مکمل ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، لیکن صرف اسرائیلی فوج کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا ویسٹ بینک میں جو آفیشل حکومت ہے وہ ہے محمود عباس صاحب کی، فلسطینی اتھارٹی کی. اور پچھلے 5 ہفتوں سے اسرائیلی فوج نہیں بلکہ فلسطینی اتھارٹی کے فورسز جنین کیمپ پر حملے کر رہے ہیں. وہاں پر ان کا کہنا ہے اچھا اس کو جو آپریشن ہے اس کو کہا ہے کہ جی ہم امن و امان قائم کرنے کے لیے یہاں پر ہم آپریشن کر رہے ہیں. اور وہاں پر جتنی بھی فائرنگ کی گئی ہے اس میں ابھی پتہ لگا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس فائٹرز کم لیکن فلسطینی شہریوں کو زیادہ مارا گیا ہے. ایک جنین میں ایک ویسٹ فلسطینی اتھارٹی کے سنائپر نے ایک بچے کو بھی قتل کر دیا ہے، محمد العامر. اور ان کی جو بالکل جس طرح اسرائیلی فوجی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے، اب اسی طرح فلسطینین اتھارٹی کے فائٹرز بھی جیسے یہ ہے یہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر رہا ہے گھروں پر. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس کو گولی لگے یا کس کو گولی نہ لگے. اینڈ اگین بالکل جس طرح اسرائیل کرتے ہیں تو فلسطینی اتھارٹی نے ویسٹ بینک میں الجزیرہ کے جو دفاتر ہیں وہ سیل کر دیے ہیں کہ جی آپ مطلب پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کرتے ہمارے بارے میں، آپ بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. الجزیرہ کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ہماری کوریج جاری رہے گی، لیکن پھر جو باقی جو جرنلسٹ ہیں اور جو انفیلیٹڈ جرنلسٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. جیسے کہ جنین کیمپ میں جرا خلیف ایک ہیں صحافی، ان کو بھی گرفتار کر دیا ہے. اگین ان کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اگر رپورٹنگ کرنی ہے تو مثبت رپورٹنگ کرے. تو یہ جو ویسٹ بینک والے ہیں فلسطین اتھارٹی ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کر کے جو ہے ان کو کیا ان کو آشیرواد ملے گی، آئی گیس آشیرواد ملے گی، کچھ بینیفٹس ملیں گے. لیکن جو ویسٹ بینک کے لوگ ہیں جب یہ آپریشن لانچ ہوا تو وہاں پر جب یہ گرفتار کرنے گئے جنین بٹالین ہے وہاں پر جو ریزسٹنس بٹالین ہے وہ ایک دیوار کی طرح فلسطینی اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بلکہ جنین بٹالین کے جو فائٹرز ہیں ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہاں سے وہ نکال. آپ کہتے ہیں نا اسرائیل اوسلو سمجھوتا اس نے گٹر میں ڈال دیا، یہ وہ ہے اسی سمجھوتے کے تحت 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے الیکشن ہوئے تھے. اس کے بعد اگلا جو صدارتی الیکشن ہے 2011 میں ہونا تھا. آج 2025 ہے، وہی بھائی صاحب ہیں جی. اور یہ جو ماڈل ہے فلسطینین اتھارٹی کا کہ مطلب ان کو آپ اپنے ساتھ کر لیں اور یہی فلسطینی ہی فلسطینیوں کو کچھ لیں، یہ پلان سدرن غزہ میں بھی امپلیمنٹ اب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. لیکن یہاں پر صرف فلسطینین اتھارٹی نہیں بلکہ غزہ کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی مدد لی جائے گی. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ کیا منصوبہ ہے، لیکن کل اگر موقع ملا تو پھر اس پر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.